وہ چیلنج کرتا تھا, بتاتا تھا پولیس کو کہ میں اس جگہ یہ واردات کرنے جا رہا ہوں, مجھے روک سکتے ہو تو روک لو. اس نے پہلا جرم جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں کیا تھا اور ایک معمولی تنازع پر اس نے اپنے پڑوسی کو قتل کر دیا تھا. رحمان جو ہے وہ بذات خود ڈکیت نہیں تھا. ارشد پپو نے رحمان کے چچا کو اٹھایا, باقاعدہ فون کر کے رحمان کو مارنے کی آوازیں پوری اس کے چچا کی جو ہے وہ چیخوں کی آوازیں اور وہ سنوائی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں یاسر رشید. ناظرین, ایک وقت تھا کہ کراچی کے اندر انڈر ورلڈ کی دنیا پنپ رہی تھی. بڑے بڑے نام سامنے آ رہے تھے جو اس وقت کے ماضی کو اگر کھنگالا جائے, اس میں پرکھا جائے, اس میں دیکھا جائے تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ کوئی بڑے نام نہیں تھے. کوئی چھوٹا مزدور تھا, کوئی کسی جگہ پہ کام کرنے والا تھا, کوئی باپ کا بدلہ لینے کو پہنچا, کوئی حالات بدلنے کے لیے پہنچا, کوئی دنیا کے کسی اور شخص سے مرعوب ہو کے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کراچی کے اوپر حق حکمرانی جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا اور اس منصب تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, اور اس کے راستے میں جو کچھ بھی پھر آتا گیا وہ اسے کاٹتا چلا گیا. کبھی سر کاٹے گئے, کبھی لاشیں بوریوں میں بھر کے دریاؤں کے اندر, نالوں کے اندر بہائی گئیں, سڑک کنارے پڑی رہیں, مال بنایا گیا اور پیسہ اس حد تک بنایا گیا کہ روب و دبدبا طاقت کے ایوانوں میں بھی سنائی دینے لگا. انہی بڑے ناموں کے اندر وہ جو معروف تھے اپنے وقت کے نام, جو اپنے وقت کے بادشاہ بنے ہوئے تھے, جو اپنے وقت کے حاکم کہلانا چاہتے تھے, جن کے ایک اشارے کے اوپر کسی کی زندگی چلنے اور رکنے کا فیصلہ ہوا کرتا تھا, انہی ناموں میں ایک نام رحمان ڈکیت کا ہے, جس کا تعلق کراچی سے تھا. کراچی کی جرائم کی دنیا میں اس نے قدم کیسے رکھا, کن وجوہات کی بنیاد پہ رکھا, جرم کی اس دنیا کے اندر اپنا نام بنانے کی تگ و دو کے اندر کس کس کو مارنے کی کوشش کی گئی, کس کی ایما پر کی گئی, کس کے ساتھ تعلقات بنائے گئے, اب اس کا انجام کیا ہے, اس پورے منظرنامے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سنو نیوز کے انویسٹیگیشن ڈیسک کے ہیڈ طارق حبیب صاحب نے. طارق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طارق صاحب, ہم نے جو پچھلا ایپیسوڈ کیا عزیر بلوچ کے اوپر, وہاں پہ کئی رنگینیاں زندگی کی اور کئی اندھیرے جو تھے وہ ہم نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں. اب یہ رحمان ڈکیت کا جو معاملہ ہے, اس کی زندگی کی بائیوگرافی کا آغاز اگر کیا جائے تو اس سے پہلے بتائیے یہ کہ اس پہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں یاسر بھی, یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ کراچی میں ہوا, جیسے شروع ہوا, اب جیسے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کاسٹ کے ذریعے ایک ایک کریکٹر کو سامنے لائیں گے, وہ کس طرح آئے, کن ہاتھوں میں پلے بڑھے, کیسے انہیں استعمال کیا گیا اور کیسے انہیں جو ہے وہ اس درجے پر پہنچا دیا گیا, اس مقام پر پہنچا دیا گیا کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ ایک بڑا نام بن کے سامنے آئے, جو جرائم کی دنیا میں موجود لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گئے کہ ہمیں ان کی طرف جانا ہے. اور ہر کریکٹر کے پیچھے ایک کہانی موجود ہے, ہر کریکٹر کے پیچھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں, کچھ نہ کچھ ایسی اس کے ساتھ ہوئے ظلم موجود ہے کہ جسے دیکھ کر, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بدلے کے لیے, یا پھر جو ہے وہ مطلب یہ دیکھیں کہ گلیمرائزڈ وے میں کوئی اس طرف نہیں آیا. ہم نے عزیر کی بات کی تھی, وہ باپ کے قتل کے بعد جو ہے وہ آیا, حالانکہ وہ ایک شائننگ اسٹوڈنٹ تھا. وہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ وہ لیاری جنرل اسپتال میں جاب کرتا تھا, وہ شروع سے ہی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, اور وہ جاب بھی خدمت کے جذبے کے تحت کرتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی. اچھا, لیکن وہ اس دنیا میں تب آیا, اس جرائم کی دنیا میں تب آیا جب اس کے باپ ماما فیضو کو مار دیا گیا تھا. اور ورنہ وہ ابتدائی طور پہ جب رحمان اسے لے کے آیا تھا تو اس کی کوشش یہ تھی کہ اسے ایک پولیٹیکل کریکٹر کے طور پہ سامنے لایا جائے گا, اسی لیے ابتدا میں اسے لیاری امن کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا. رحمان کا معاملہ, عبد الرحمان اور ڈکیت کا معاملہ جو ڈکیت کے نام سے مشہور ہوا, اس کا معاملہ ابھی ابتدا میں کچھ اسی طرح کا ہے, لیکن رحمان کا رجحان جرائم کی طرف ہی تھا. یعنی رحمان کے جو, جیسے ہم نے پچھلے اس میں پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو دادل شیدل دو بھائی تھے, انہوں نے جب جو ہے وہ منشیات کی دنیا میں قدم رکھا, پھر ان کے سامنے مقابلے پہ بابو ڈکیت آیا. بابو ڈکیت نے ایک امپائر کھڑی کر لی اور اس نے جو ہے وہ رحمان کے باپ کو قتل کر دیا اپنی امپائر کو مضبوط بنانے کے لیے.
بابو ڈکیت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپ دیکھیں کہ وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ MSc تھا اور وہ انگلش میں بات کرتا تھا، اور جو منشیات فروش تھا جس نے پوری اپنی امپائر کھڑی کر لی تھی، اس کے بارے میں جو CIA کے لوگ جنہوں نے اس وقت گرفتار کیا تھا اور پھر جو اس کی رپورٹس بنی، جو اس کی چیزیں سامنے آئیں، ان سے پتہ یہ لگا کہ وہ اس کی تعلیمی قابلیت MSc تھی اور وہ انگریزی میں بات کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی امپائر بنا لی، رحمان ڈکیت کے باپ کو مار دیا اور اس کے بعد اپنی جو ہے وہ اثر و رسوخ میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ بعد میں CIA نے اسے اس وقت گرفتار کیا جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی ایک بات اور تھی یاسر بھائی کہ وہ چیلنج کرتا تھا، بتاتا تھا پولیس کو کہ میں اس جگہ یہ واردات کرنے جا رہا ہوں، مجھے روک سکتے ہو تو روک لو جی، اور وہ وہاں وہ کارروائی کر کے باقاعدہ طور پہ فلموں میں ہوتا تھا کہ باقاعدہ طور پہ سائن دیا جاتا تھا، وہ دیا جاتا تھا، اور پھر اس میں جو ہے وہ اس طرح کرتا تھا اور وہ بہت مشہور تھا، اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا۔ لیکن اسے اس وقت CIA نے گرفتار کیا جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، جب فالج کا مریض بن چکا تھا، حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ وہ گرفتار ہوا، پھر اس کی ویڈیو بیان بھی ریکارڈ ہوئے، اس نے ذکر کیا کئی فلمی ہیروئن سے معاشقوں کا، کئی جو ہے وہ سیاست دانوں سے قریبی روابط کا، کئی رنگین محفلوں کا، بلکہ اس میں تو یاسر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے جب چودھری اسلم شہید نے گرفتار کیا تھا عبد الرحمن کو، رحمان ڈکیت کو، اگر وہ ویڈیو بیان بھی سامنے آ جائے، اگر بابو ڈکیت کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ جائے، اگر سولت مرزا کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ جائے، اگر جو ہے عزیر کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ جائے، تو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ننگا ہو کے رہ جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہ ویڈیو بیانات سامنے نہیں آتے، اور یہ ان کی بات، ان کی چیزیں، ان کے انکشافات سامنے نہیں آتے۔ ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ کے آخر میں یہی ذکر کیا تھا کہ جو اوریجنل JIT وہ تو JIT رپورٹ تھی وہ تو سامنے ہی نہیں لائی گئی، ورنہ پھر عزیر بتاتا نا کس نے بنایا تھا، اس نے کس نے چڑھایا اسے۔ عزیر تو ایسا نہیں تھا، وہ تو میں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ تو ایک شائننگ اسٹوڈنٹس تھا اس کا، اگر وہ دیکھ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب اس کا انٹرویو کرنے گیا تھا تو یاسر بھی میں نے اس کی ٹیبل کے، وہ جو ہم نے تصویر بھی چلائی تھی، اس ٹیبل کے نیچے میں نے مختلف جو ممالک تھے ان کے میگزینز رکھے ہوئے دیکھے تھے جن کا وہ مطالعہ کرتا تھا، اور جب میں نے اس کا وہ انٹرویو کیا تھا جو پاکستان ٹوڈے میں بھی شائع ہوا، جو پیک میں بھی شائع ہوا، اور جو ہمال ساؤتھ ایشین میں بھی شائع ہوا، اس میں اس نے ان میگزین سے مجھے ریفرنسز کوڈ کیے تھے۔ تو مطلب جیسے اب کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اس طرف کیسے آیا تھا، یہ ہم نے پچھلے اس میں بتایا۔ عبد الرحمن کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ یہ اس جرائم کی دنیا کی طرف جب اس کے باپ کو مار دیا گیا، بابو ڈکیت نے مار دیا، تو یہ آیا اور یہ جو ہے وہ اس کو جو شیدل تھا، وہ جب داتل کو مار دیا گیا تو شیدل جو تھا وہ اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ منشیات کا جو ہے وہ کاروبار سنبھال رہا تھا بابو ڈکیت کے مقابلے میں، جس میں یاسر عرفات اور ارشد پپو شامل تھے۔ اس نے عبد الرحمن کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، بالکل اسی طرح جس طرح آگے چل کے پھر رحمان نے عزیر کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا جب اس کے باپ کو مار دیا گیا، اس نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ تو رحمان جو ہے وہ چونکہ ایک کرمنل مینٹیلٹی رکھتا تھا، اس نے پہلا جرم جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں کیا تھا، اور ایک معمولی تنازع پر اس نے اپنے پڑوسی کو قتل کر دیا تھا۔ اور اس کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ آپ کو جس کو قتل 13 سال تھی، نہیں جس کو قتل کیا گیا اس کی عمر کیا ہوگی اس وقت؟ وہ پڑوسی مرد تھا، مطلب اس گھر کا کفیل تھا، مرد تھا، وہ لڑکا نہیں تھا۔ اور اس کی ایک بات بتاؤں کہ رحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو بھی قتل کیا تھا، اور ماں کو قتل اس لیے کیا تھا جو وہاں پہ کی جاتی ہے، جو اس کے لوگ تھے جو وہ بتاتے ہیں، اور جو CIA رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس نے وہ قتل اس لیے کیا تھا کہ اس کی ماں کے جو اس کا باپ کا قاتل تھا بابو ڈکیت، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اب یہ رپورٹس آتی ہیں اور وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، اس وجہ سے اس نے اپنی ماں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ پھر یہ جو ہے وہ اس گروپ میں شامل ہوا، اور چونکہ بہت زیادہ ایکٹیو اور تیز تھا تو یہ جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا ارشد پپو اور یاسر عرفات کے ساتھ۔ رحمان جو ہے وہ بذات خود ڈکیت نہیں تھا، یعنی ڈکیت کی میں بات کر رہا ہوں، ڈکیت نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو ڈکیت لگا وہ اس لیے لگا کہ جو اس کے باپ کا قاتل تھا بابو ڈکیت، اس نے اس کے گروپ کو کیپچر کیا اور بابو ڈکیت کے تمام لڑکے اپنے ساتھ ملا لیے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ بابو ڈکیت والی جو عرفیت تھی وہ رحمان کے ساتھ آ گئی۔ اچھا، تو یہ رحمان ڈکیت بن گیا۔ ٹھیک۔
یہ گینگسٹر تھا, یہ نامور گینگسٹر تھا, اس نے ایک عروج دیکھا, لیکن لفظ جو ڈکیت جو اس کی عرفیت تھی وہ اس وجہ سے نہیں لگی کہ رحمان ڈکیتیاں مارتا تھا, وہ اس وجہ سے لگی کہ جو اس نے گروپ کیپچر کیا مخالف تھا, گینگ جو تھا اس کا خاتمہ کرنے میں یا اس کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب رہا, اپنی طرف راغب کرنے کے اس کا بعد ٹائٹل جو ہے بیسیکلی اس نے ٹائٹل چھینا. جی ایگزیکٹلی, بیسیکلی اس نے بابو ڈکیت کا ٹائٹل ڈکیت چھینا تھا, جو پھر آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ لگ گیا, اور افشانی گلی جو آج تک بہت مشہور ہے اسی کو اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور وہاں سے اس نے کام شروع کر دیا. اس کی رحمان ڈکیت جو ہے وہ جتنا بھتے لیتا تھا اور جو اماؤنٹ اس کے پاس جمع ہوتی تھی اغوا برائے تاوان, بتہ خوری, منشیات فروشی, ہر قسم کے جرائم میں جو اماؤنٹ جمع ہوتی تھی وہ یہ امانتاً جو ہے وہ شیدل کے پاس رکھواتا تھا, ارشد پپو اور یاسر عرفات کے باپ کے پاس. اچھا, تو یہ اس کی جو رپورٹ سے اور وہ وہاں سے پتہ لگتا ہے اس کی کہانی کا, وہ یہ کہ اس کے جو شیدل سے اختلافات ہوئے وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہوئے کہ دو چیزیں ہوئی. ایک تو یاسر عرفات اور عبد الرحمان ڈکیت جو ہے یہ ایک ساتھ گرفتار ہوئے تھے, لیکن شیدل نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی ضمانت کروا لی اور اس نے عبد الرحمان ڈکیت کو کہا کہ تم فرار ہو جاؤ, یعنی وہ دونوں ایک ہی کیس میں تھے. اس نے بیٹے کی ضمانت کروائی اور اس کو فرار کروا دیا, جس کی وجہ سے یہ پولیس کے لیے مفرور ہو گیا اور پولیس مسلسل اس کے پیچھے لگ گئی, جبکہ اس کے بیٹے کی ضمانت ہو گئی تھی. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جب اسے عبد الرحمان جو تھا یہ رحمان ڈکیت, اس کو یہ والی بات بہت زیادہ بری لگی اور یہ پہلی چپکلش تھی جو ان کے درمیان پیدا ہوئی. دوسرا معاملہ, دوسرا جو تنازع تھا وہ اس وقت پیدا ہوا جب عبد الرحمان ڈکیت نے اس نے اپنا جو امانتاً اس نے اس کے پاس رکھوائی ہوئی اماؤنٹ تھی جو بتایا یہ جاتا کہ تقریباً 5 کروڑ کے قریب تھی, اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کروڑوں روپے اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ کس سال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے 90s کے اینڈ کی. اچھا, اس وقت 5 کروڑ؟ جی, اور یہ 2000 کے شروع کی یہ بات ہے, اور اس وقت یہ اماؤنٹ 5 کروڑ کی تھی, یعنی 2000 کے آغاز کی بات ہے, 21ویں صدی کے آغاز کی بات ہے. یہ جو ہے اس وقت کی یہ اماؤنٹ تھی, اور اس ٹائم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتے تھے, اور یہ کروڑوں میں بات چیت چل رہی تھی. تو جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ 5 کروڑ کی اماؤنٹ تھی. وہ جب اس سے لینے کی بات کی گئی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا, بلکہ نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کو رحمان ڈکیت کو گرفتار بھی کروا دیا. اچھا, رحمان ڈکیت گرفتار ہوتا ہے, یہ وہاں سے جو ہے وہ جیل چلا جاتا ہے. پھر جب اس کی گرفتاری ہوتی ہے طارق بھائی یہ بتائیے اس وقت اس کے اوپر کم از کم قتل کے کتنے الزامات تھے؟ دیکھیں, جب اس کی گرفتاری ہوئی تو اس ٹائم جو رپورٹ میں چیزیں سامنے آتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ قتل اور اقدام قتل کے 11 مقدمات تھے اس وقت. اچھا, یہ اس گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے جس پہ جو ہے وہ اسے شیدل نے خود گرفتار کروایا تھا. اب اس کو جو ہے, اچھا یہ جب واپس آتا ہے اور وہ یہ گرفتاری کے بعد اپنی ضمانت کرواتا ہے, معاملہ ختم کرواتا ہے, کچھ بعد جو ہے وہ کراچی سٹی کورٹ اسے لایا جاتا ہے, تو یہ اس کی ضمانت منظور نہیں ہو رہی ہوتی, تو یہ سٹی کورٹ سے فرار ہو جاتا ہے. یہ فرار ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ فرار ہونے کے بعد لیاری میں آ جاتا ہے. لیاری میں آ کے یہ وہی گروپ جو یہ پہلے بنا چکا تھا اور بابو ڈکیت کا گروپ توڑ کے اس کا جو ٹائٹل تھا وہ حاصل کر چکا تھا, اسی گروپ کو ایکٹیو کرتا ہے اور یہ مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے ارشد پپو, شیدل اور یاسر عرفات کے. ٹھیک, اور یہ ان کے سامنے کھڑا ہو کے غصے میں یہ ان سے بدلہ لینے کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس موقع پر جو ہماری پولیس تھی وہ جو ہے وہ بجائے ان جرائم کو روکنے کے وہ دونوں گروپ سے مال بٹورنے میں لگی ہوئی تھی اور خوب پیسہ کمایا جا رہا تھا. جو وہاں کی مقامی پولیس تھی اس کا کام صرف یہ رہ گیا تھا اس وقت کہ وہ دونوں گروپ سے جو ہے وہ خوب پیسے کما رہے تھے, بٹور رہے تھے, اور ان کو جرائم کی کھلی اجازت دی ہوئی تھی. اس موقع پر جو ہے وہ عبد الرحمان اور ارشد پپو کے درمیان تنازعات بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے کے گروپ کے لڑکے مارنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ عبد الرحمان نے اپنے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے ارشد پپو کے چچا کو اٹھایا, بلکہ ارشد پپو کا چچا نہیں تھا, محمد انور نام تھا, اور وہ بنیادی طور پہ ارشد پپو کی جو
منشیات فروشی کے جو اماؤنٹس آتی تھیں اس کی ساری لین دین کا حساب رکھتا تھا، بتہ خوری کے جو معاملات تھے ان کا حساب رکھتا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ارشد پپو کا ماموں سسر بھی تھا، یعنی اس کی بیوی کا ماموں تھا، تو وہ یعنی اس قریبی بھی کو بہت اس تھا۔ چکر میں اٹھایا گیا کہ اس کو میری 5 کروڑ کی رقم کا معلوم ہوگا۔ جی ہاں، وہ اس کو اس چکر میں اٹھایا گیا، اور پھر جب وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں تو جو ارشد پپو کے باپ نے جو دھوکہ رحمان ڈکیت کو دیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے محمد انور کو قتل کر دیا گیا، اور پھر میسج جو ہے وہ ارشد پپو کو کروایا گیا کہ میں یہ جو ہے یہ میں نے اس چیز کا بدلہ لیا ہے۔ یہاں پہ یاسر بھائی یہ کہ ارشد پپو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کی اور جو باپ کا اثر و رسوخ تھا اس کی وجہ سے رحمان ڈکیت کے مقابلے میں زیادہ پاورفل تھا، اس ٹائم تک کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ ارشد پپو نے جواب میں جو ہے وہ اس کے رحمان کے چچا کو اٹھایا اور چچا کو اٹھا کے ہب چوکی کی طرف لے جا کے اسے مار دیا، اور مارنے کا کہا یہ جاتا ہے کہ باقاعدہ فون کر کے رحمان کو مارنے کی پوری فائرنگ اور آوازیں پوری اس کے چچا کی جو ہے وہ چیخوں کی آوازیں اور وہ سنوائی تھیں۔ تو پھر یہ بتائیے کہ جب اس کے چچا کو مارا گیا تو اس کے نتیجے کے اندر رحمان ڈکیت نے پھر کون کون سے جرائم کیے ہیں اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا ہے؟ ارشد کا زوال کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیں یاسر بھی اس میں ہوا یہ کہ جب ارشد نے اس کے چچا کو مارا تو اس کے بعد ارشد پپو مضبوط پوزیشن میں تھا۔ اس نے چن چن کر رحمان کے ساتھیوں کو، رحمان کے ہمدردوں کو، اور وہ لوگ جو رحمان کو بھتہ دیتے تھے، جو اس کی فائنینشل سپلائی لائن بحال رکھے ہوئے تھے، اس نے ان ٹارگیٹس کو ہٹ کیا اور ان کو مارا، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس موقع پر رحمان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، رحمان بلوچستان فرار ہو گیا، اور تو ارشد رحمان پپو کو اس پاور میں آ وقت گئے۔ اس انٹینسٹی کا اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ اس کے ماما سسر یعنی ان کا جو اکاؤنٹنٹ تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا؟ رحمان کو شاید اس ٹائم جو ہے وہ اس حد تک کے رد عمل کا اندازہ نہیں تھا، یہی تھا کہ کاؤنٹر میں ضرور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے لڑکوں کو، لیکن اس درجہ یہ اس کو پورے گینگ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان ساری سچویشن سے جو یہ سامنے آتی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رحمان کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ رحمان بلوچستان فرار ہو جاتا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ جب کریکٹر ماما فیضو کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے، جیسے جن کا ہم لاسٹ اس میں پوڈ کاسٹ میں ذکر کر چکے ہیں کہ جو عزیر کے والد تھا، اور وہ جو ہے وہ ایک ٹائم کیپر تھا ایک بس اڈے کا جو جٹ مارکیٹ میں لیاری کے موجود ہے، تو اس کو جب مارا جاتا ہے تو پھر عزیر سامنے آتا ہے اور رحمان عزیر کو سرپرستی میں لے لیتا ہے، جس طرح اسے لیا گیا تھا، تو یہ اس کو سرپرستی میں لیتا ہے، اور پھر جنگ جو ہے وہ عزیر کے ذریعے لڑکوں کو گیدر کرنے کا اور یہ سارا معاملہ شروع کرایا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ جب رحمان واپس آتا ہے، واپس آ کے یہ دوبارہ ری آرگنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھیں یہاں پہ سیاسی معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ ارشد پپو کو ایم کیو ایم لندن اس کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا۔ اچھا۔ اور ساری کوشش کے باوجود، سارے کراچی میں ایم کیو ایم لندن قبضہ کرنے کے باوجود، ایک لیاری ایسی جگہ تھی جہاں پہ قبضہ نہیں کر پاتی تھی۔ لیاری کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہاں سے بری طریقے سے ایم کیو ایم ہارتی تھی اور ضمانتیں تک ضبط ہو جاتی تھی ان کی، تو یہ پوزیشن لیاری میں تھی۔ ایم کیو ایم کا ایک عرصے سے خواب تھا کہ کسی طریقے سے لیاری پر قبضہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ ان کی جانب سے ارشد پپو کو سپورٹ کی جاتی ہے، ارشد پپو ان کی حمایت لے لیتا ہے، اور یہی ارشد پپو کی غلطی بنتی ہے۔ یعنی جب وہ ارشد پپو حمایت کا لے تعلق لیتے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، یا جھکاؤ یا سیاسی وابستگی یا نظریات پی پی کی طرف تھے؟ ارشد پپو کے بنیادی طور پہ کسی کی طرف صرف مفادات کی سیاست تھی کہ جہاں سے مفاد حاصل ہوتا ہے، جہاں سے اس کی جرائم کی دنیا کی یعنی رکاوٹوں کو ہم یہ کم کہہ کیا سکتے ہیں جائے۔ کہ ایک وقت تک اس کے مفادات پیپلز پارٹی سے جڑے رہے، یا وہاں سے اسے فنڈنگ ہوتی رہی؟ نہیں، فنڈنگ میرا نہیں خیال کہ جو ہے فنڈنگ کا معاملہ کم از کم ارشد پپو تک رہا ہے، جو میری رجے جتنا میں جانتا ہوں۔ البتہ منشیات کے کاروبار میں اس وقت پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ شیتل اور دادل تھے اور جو بابو ڈکیت تھا، ان کی بابو ڈکیت کی گرفتاری نے اور اس کے ویڈیو بیان نے
پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں سے جو ہے وہ تعلقات کے بھانڈا پھوڑا تھا مطلب اس نے. صحیح. تو جو ارشد پپو کا معاملہ تھا اس میں ایسا نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ ہے یا اس کی طرف، لیکن چونکہ وہ راج کرنا چاہتا تھا تو جب اسے MKM لندن کی سپورٹ ملی تو اس نے اس سپورٹ کو یس کہا. اور یہی بنیادی طور پہ غلطی بن گئی ارشد پپو کی کہ اس نے جو ہے وہ ان کی طرف جھکاؤ ظاہر کیا. جیسے ہی ان کی طرف جھکاؤ ظاہر ہوا تو پھر ارشد پپو ایک دن گرفتار ہو جاتا ہے اور گرفتار کر کے اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر رحمان ڈکیت کی واپسی ہوتی ہے. اچھا. پھر رحمان یعنی ڈکیت رحمان واپس ڈکیت آتا ہے. جب واپس آتا ہے تو اس وقت ارشد پپو منظر عام پہ نہیں ہے اس کے مقابل، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے. وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا. اور وہاں سے جو ہے وہ جب یہ رحمان واپس آتا ہے تو رحمان کو پھر MKM کی مخالفت میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سپورٹ دی جاتی ہے. مطلب اس جو یہ سیاسی جماعت تھی اس کی طرف سے، جو خود جو ہے وہ عزیر کی GIT میں اور رحمان کی تفتیش میں اور وہاں کے لوگوں کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں، ہم ٹوٹلی اسی پہ بات کر رہے ہیں، تو وہاں سے سپورٹ دی جاتی ہے. رحمان کو کھڑا کیا جاتا ہے. اب رحمان وہاں پہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے. جب رحمان کو سیاست کا جو ہے وہ مزہ آنے لگتا ہے تو رحمان جو ہے وہ پھر پوری طرح سرگرم ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم بنایا جائے جو ٹوٹلی رحمان کے انڈر ہو اور وہ پورے لیاری پہ بیٹھ کے راج کرے اور اس کے کہنے پر لیاری میں تبدیلیاں ہوں اور لیاری میں سیاست ساری اس کے کہنے پہ ہو. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب رحمان اپنا پلیٹ فارم لیاری امن کمیٹی کے نام سے لانچ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رحمان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دیتا ہے. اچھا. اور جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے مقابلے میں رحمان ڈکیت کے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نمائندے کلین سویپ کرتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کے امیدوار وہاں سے جیتنے کے قابل نہیں رہتے. اچھا. یہ چیز جو ہے وہ لازمی بات ہے. پھر جو ہے وہ سیاسی جماعت کو بری لگتی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو ہے وہ ارشد پپو کی رہائی عمل میں آ جاتی ہے اور رحمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جانے لگ جاتے ہیں. اچھا. تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیاری امن کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین بنا دیا جاتا ہے عزیر بلوچ کو، کیونکہ جیسے ہم پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ عزیر بلوچ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کرمنل مینٹیلٹی کا نہیں تھا، تو اسے اسی صورت میں سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیاری کے اندر مختلف جو ہے وہ فلاحی کاموں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے، اسکول بنواتا ہے اور کئی جو ہے وہ خواتین بچیوں کو، یعنی بچیوں کو اس نے لاہور وظیفہ دے کے لاہور بھجوایا. یہاں انہوں نے لمز میں تعلیم حاصل کی، بلکہ ایک موقع پہ عزیر نے میڈیا کو ان بچیوں کا ڈیٹا بھی دیا تھا جن دنوں لیاری امن کمیٹی کا بڑا چرچا تھا اور وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا. اسی طرح یہ سب کچھ جو ہے وہ بنیادی طور پہ رحمان کرا رہا تھا. اچھا، چودھری اسلم نے رحمان کو پہلی دفعہ گرفتار کیا، ٹھٹھا سے گرفتار کیا. وہ گرفتار کر کے اسے لے کے آیا تو اسے انٹیروگیٹ کیا گیا اور رحمان جو ہے وہ چودھری کے بندوں کو 2 کروڑ روپیہ دے کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ چودھری نے جو گرفتاری کی تھی، نہیں بلکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے گرفتار کر کے آتا ہے، اسے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ جیل سے فرار ہو جاتا ہے. دوسری دفعہ جب یہ بھاگا تھا کورٹ سے فرار ہوتا ہے. دوسری دفعہ جب اس کو گرفتار کیا وہ کوئٹہ کے ٹاؤن سے گرفتار کیا تھا چودھری اسلم نے، اور وہاں سے جب اس کو لے کے آتے ہیں تو اس کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی نہیں گئی تھی، یعنی گرفتاری کاغذوں پر نہیں لائی گئی تھی، اسے وہاں رکھا گیا تھا، انٹیروگیٹ کیا جا رہا تھا. تو یہ چودھری اسلم کی ٹیم کے 2 ممبرز کو جو بتایا جاتا ہے، اور چودھری اسلم سے بھی ہماری اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، 2 کروڑ روپے دے کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. تو اب چونکہ یہ کاغذوں پر گرفتاری نہیں تھی تو اس کی کوئی آفیشیل تحقیقات نہیں ہوتی، آفیشلی کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، لیکن اس کی گرفتاری کا معاملہ یہ تھا کہ حساس ادارے بھی اس میں جو ہے وہ ساتھ تھے گرفتار کروانے میں. تو اندرونی طور پہ تمام جو ادارے ہیں انہوں نے اس کی تحقیقات بھی کی اور وہ جو 2 لوگ تھے ان کو ذمہ دار ٹھہرا کر گرفتار بھی کیا گیا تھا. ٹھیک. تیسری دفعہ جب اس کو جو ہے وہ گرفتاری کے لیے ہب کارروائی کی جاتی ہے تو وہاں پہ چودھری اسلم جو ہے وہ خود لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. عرفان بہادر وہ ابھی ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، وہ بھی شامل تھے، حساس اداروں کے لوگ بھی شامل تھے. جب یہ وہاں سے چودھری اس کو رحمان ڈکیت کو گرفتار کرنے جاتے ہیں تو رحمان کو پہلے سے اطلاع مل جاتی ہے اور وہ حملہ کر دیتا ہے، جس میں حساس ادارے کے لوگ
چودھری اسلم، عرفان بہادر اور دیگر سپاہی جو ہے وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، گولیاں لگتی ہیں انہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ رحمان کو ڈھونڈنے کے لیے تمام ادارے، پولیس اور یہ جو ہمارے اسلم ان کی ٹیم یہ سرگرم تھے، اور چودھری اسلم سے جب ہم ملتے تھے تو وہ ایک بات کہتے تھے یار میں عمرہ کرنے گیا تھا تو میں نے جو ہے وہ خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یہ بندہ میرے ہاتھ آئے، کیونکہ اس کا میری کسٹڈی سے فرار ہو جانا میرے اوپر ایک جو ہے وہ سیاہ دھبا ہے، اسے ریموو ہونا چاہیے۔ خیر یہ معاملہ چلتا رہا، اور پھر جو ہے وہ اطلاع ایک سامنے آتی ہے 2009 میں کہ رحمان ڈکیت کا انکاؤنٹر ہو گیا ساتھیوں سمیت۔ اچھا، اس میں بھی ایسے آئی کہ میں کراچی پریس کلب میں تھا، اور مجھے میری سورس نے اطلاع دی کہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ جناح اسپتال کے مردہ خانے لائی جا رہی ہیں۔ اچھا، تو میں تھا اور دیگر دو صحافی تھے، تو ہم نے آپس میں، آپ جانتے ہیں صحافیوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے سے پہلے میکسیمم انفارمیشن حاصل کر لی جائیں۔ تو وہ جو ہے وہ صرف ایک ہی دوست کو بتایا، اور ہم وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے ویٹ کرنے لگ گئے، ابھی تک ڈیڈ باڈیز آئی نہیں تھیں۔ تو اس کے بعد ڈیڈ باڈیز آئیں، اور اس کے ساتھ لوگ بھی موجود تھے، چودھری اسلم تھے، عرفان بہادر، دیگر لوگ تھے کہ جی انکاؤنٹر ہوا ہے اور ہم نے جو ہے وہ مار دیا ان کو۔ یہ انکاؤنٹر تو ہو گیا۔ اس انکاؤنٹر کے بعد مختلف جو ہے وہ میڈیا پر بھی رپورٹس آئیں، اور سورسز نے بھی بتایا کہ اس انکاؤنٹرز کے حوالے سے مختلف خدشات جو ہے وہ پائے جا رہے تھے، تحفظات پائے جا رہے تھے کہ یہ انکاؤنٹر بنیادی طور پہ گرفتار کرنے کے بعد جو ہے مبینہ طور پہ گرفتار کرنے کے بعد مارا گیا۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں سامنے آئی، جیسے جو خود چودھری کی ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے دو نے بتایا کہ یہ بلوچستان میں شو کیا گیا تھا، جبکہ ڈیڈ باڈیز وہاں جب پہنچی تھیں تو ان سے تازہ خون بہہ رہا تھا، یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ قریب ہی کہیں مارے گئے تھے۔ ٹھیک۔ دوسری جو ہے وہ او ڈی آئی تھی کہ جی یہ جو ہے وہ نیشنل ہائی وے کی طرف مارے گئے ہیں۔ اور تیسری جو ایک جو ہے وہ چیز اس وقت سامنے آئی، وہ سب سے زیادہ دلچسپ تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو ہے وہ اٹھائے کسی اور ادارے نے تھے، اور چودھری نے جا کے، چودھری اسلم نے ان سے یہ حاصل کیے تھے، اور یہ بات بھی جو ہے وہ سامنے آئی کہ وہاں پہ شاید مبینہ طور پہ وہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ آپ لے لیں، چونکہ جو یہ ٹیم تھی جن کی کسٹڈی سے یہ فرار ہوا تھا وہ جو ہے وہ اپنے اوپر سے اس داغ کو دھونا بھی چاہ رہی تھی، لیکن اور اس پہ پے کیا گیا۔ جی ہاں، یہ مطلب یہ ایک چیز بھی سامنے آئی جب مختلف کنٹروورشل تھیریز سامنے آ رہی تھی، تو ان میں ایک تھیری یہ بھی سامنے آئی تھی کہ اصل میں یہ معاملہ ہوا تھا، گرفتار جو ہے وہ دیگر لوگوں نے کیا تھا، اور ان سے پھر یہ لیا گیا تھا تاکہ جو ہے وہ ایک جو کسٹڈی سے یہ فرار ہوا تھا اس داغ کو دھویا جا سکے۔ جو بھی چیز ہوئی ان دا اینڈ یہ مقابلہ جو ہے یہ متنازع تھا کہ یہ اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ جینون پولیس مقابلہ ہے۔ اسے جو ہے وہ مختلف رپورٹس بھی آتی رہیں، انکوائریاں بھی ہوتی رہیں، چیزیں بھی آتی رہیں کہ یہ جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ اسی بات میں زیادہ وزن رہا، اور زیادہ یہی بات ہوتی رہی کہ مختلف کنٹروورشل تھیریز کے ساتھ جو ہے وہ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ مقابلہ جینون نہیں تھا، لیکن ان دا اینڈ رحمان ڈکیت جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا۔ اچھا چلیں، میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ عزیر بلوچ تو چلیں اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے، رحمان ڈکیت تو مارا گیا۔ رحمان ڈکیت کے پاس پیسہ کتنا تھا؟ اس کے مارے جانے کے بعد اس کی سلطنت کا وارث کون بنا؟ پیسہ کہاں پہ استعمال ہوا؟ اس کی انویسٹیگیشن کیا ہوئی اور اس کی رپورٹس کیا منظر عام پہ آئیں؟ اب عملی شکل اس کے خانوادے کی کیا ہے؟ یاسر بھی اس میں نا مختلف چیزیں ہیں، مطلب آپ ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو مجھ سے ایک جو ہے وہ ادارے کے فرد نے ڈسکس کی تھی، میں آپ سے کرتا ہوں، تو آپ پورے ملک میں کہیں پر بھی اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو نا چیزیں تھوڑی سی سمجھ آنے، چاہے وہ کچے کے ڈاکو ہوں، چاہے وہ لیاری ہو، چاہے وہ دیکھیں یاسر بھی، مطلب سوچے کہ یہ رحمان ڈکیت ہو گیا، عزیر بلوچ ہو گیا، بابا لاڈلا ہو گیا، نورا ہو گیا، یہ سارے جو تھے یہ بینک اکاؤنٹس کھلواتے ہوں گے کیا یہ اماؤنٹس رکھنے کے لیے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں نا، تو یہ کہاں رکھتے ہوں گے؟ اپنے گھروں میں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ کچے کے ڈاکو کو بھی اس میں شامل کر لیجئے گا۔ ٹھیک۔
یہ مطلب یہ کسی نہ کسی گارنٹر کے پاس ہی رکھتے ہوں گے. ایگزیکٹلی گارنٹر کے پاس یہ رکھتے تھے. اور پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ بنیادی طور پہ اس گارنٹر کی ملی بھگت سے اگر کسی گینگسٹر کو مارا جاتا تھا تو اس گینگسٹر کی ملی بھگت سے ہی مارا جاتا تھا. وہ اطلاع دیتا تھا کہ جی یہ اتنی اماؤنٹ ہو گئی ہے اس کی, یہ اماؤنٹ یہاں پڑی ہوئی ہے اس کی, اتنی میرے پاس موجود ہے, اتنی یہاں پڑی ہوئی ہے. یہ جو جعلی قسم کے آپریشن کیے جاتے ہیں نا, ان کے پیچھے یہ لاجک ہوتی ہے کہ جو اماؤنٹ ہے اور جو چیزیں ہیں یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وہاں سے مل جائیں گی. یہ کچے کے ڈاکوؤں کا بھی آپ یہی لگا دیں کہ بھائی کروڑوں روپیہ وہ اغوا برائے تاوان کا وصول کرتے ہیں, تو کون سا بینک ہے جو اکاؤنٹ کھول کے ان کے پیسے رکھتا ہے؟ اور پھر ایسے کو وہ ہر دوسرے دن تو وہ فرار ہو کے کبھی کسی دوسری جگہ, کبھی کسی دوسری جگہ, کبھی بلوچستان کی طرف نکل جاتے ہیں, کبھی کسی طرف نکل جاتے ہیں. تو پھر وہاں پہ اور پھر آپریشنز جو ہیں یہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں ہی کیوں ہوتے ہیں, چاہے وہ لیاری ہو چاہے وہ کچے گئے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ معاملات یہ تھے کہ اماؤنٹ جو تھیں ان کے گارنٹرز کے پاس تھیں, اور پھر آپریشنز بھی وہی کرواتے تھے. پھر جب معاملات آگے بڑھے تو یہ آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ مسقط کی طرف, دبئی کی طرف, اور یہاں جو ہے وہ انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی. جب انہیں باہر کی پارٹیاں ساتھ ملنا ان کے شروع ہو گئیں, اور جب ان کو وہ لوگ ملے جو ان ممالک سے, ان ریاستوں سے ان کے مددگار ثابت ہوئے, تو انہوں نے پھر ان کے جو ہے وہ بزنس وہاں پہ کروایا, اور انہوں نے اماؤنٹس وہاں مٹ کرنی شروع ہوئی. اور ادروائز جو بالکل لوکل کرمنلز تھے, یعنی جو ان کے لوکل لڑکے تھے, ان کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو حصہ جاتا تھا وہ لازم بات ہے بہت کم ہوتا تھا, لیکن وہ اپنے گھروں میں ہی رکھتے تھے. ٹھیک, تو پھر وہ مال غنیمت ہوتا تھا. جو بھی آپریشن کرتا تھا وہ جب ان کے گھروں میں داخل ہوتا تھا تو ان کے لیے مال غنیمت ہوتا تھا. تو بیسیکلی مال غنیمت تھوڑا سا بڑھنے کا انتظار بھی کیا جاتا ہے, جو تاثر ملتا ہے, اور جو جن دوستوں یاروں سے بات ہوتی ہے ان سے پتا ہوتا ہے کہ یہ تو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب رحمان ڈکیت کے بیرون ملک جو پھر جائیدادیں ہیں ان کے سوا پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا. نہیں, رحمان ڈکیت کے حوالے سے تو یہ چیز آتی ہے, بلکہ ایک اور چیز جو ابھی سننے میں آئی ہے, کنفرمیشن نہیں ہے, کہ رحمان ڈکیت کا بیٹا جو ہے وہ اب لیاری میں سرگرم ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں آپ, وہی جیسے ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ وہ انڈین فلمز کا وہ سین نہیں ہوتا کہ وہ باپ کے بعد بیٹا قتل کا بدلہ لے رہا ہے, اور پھر بیٹا آ کے گدی سنبھالے گا, اور وہ مطلب اس طرح کے اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ سرگرم ہو رہا ہے. اور جو بکھرے ہوئے گینگز کے لوگ ہیں جو مختلف آپریشنز کے بعد جو ہے وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے تھے, اور خاص کر یہ جو بڑے نام تھے جو ارشد پپو, غفار ذکری, یہ مارے جانے کے بعد, عزیر کی گرفتاری کے بعد جو تتر بتر ہو گئے تھے, ان کو وہاں سے وہ جمع کر رہا ہے اور ان کو اکٹھا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. یہ سننے میں آ رہا ہے. اس کی کچھ جو وہاں کے مقامی دوست ہیں ان سے جب بات ہوئی انہوں نے بتایا, لیکن اس کی تصدیق تاحال نہیں ہو سکی ہے. تو یہ دیکھیں جو عزیر کی, ہم نے اس دن بھی میں نے آپ کو اس کے اکاؤنٹس کی, اس کی وہ ساری ڈیٹیلز جو جے آئی ٹی میں موجود تھیں, جے آئی ٹی رپورٹ میں میں نے وہ آپ کو دکھائی تھیں. وہ اس کے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو دوست یار ہوتے ہیں جن پہ آپ نے اپنے اچھے ٹائم میں, یعنی ان کا اچھا ٹائم اور اس ٹائم میں جو آپ نے احسانات کیے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے احسانات تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں. جو عزیر کے احسانات تلے دبے ہوئے تھے وہ وہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کئی جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں عزیر کی پراپرٹی پہ, جس کی وجہ سے اس کے اہل خانہ کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے. مطلب اس طرح کی. تو بہرحال جو چلے میرا ایک آخری سوال, کہ آپ وہ جو کہتے ہیں گارنٹرز کے پاس چیزیں پڑی ہوتی تھیں اور پھر پتہ ہوتا تھا کہ کہاں پہ چیزیں پڑی ہیں, تو وہاں سے برآمد ہو جاتی تھی, تو برآمد ہونے والا تناسب کتنا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ یہ تو یاسر بھی آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ جتنا ہمیں اعتبار ہے اپنے پولیس سسٹم پہ اور چیزوں پہ, تو میں نے آپ کو بتایا نا, تو یہ تو آپریشن میں تاخیر بھی اس لیے کی جاتی تھی کہ مال غنیمت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے. جو خود جو ہے وہ مطلب ہمارے جو وہاں پہ جو دوست تھے وہ جب بتاتے تھے واپس آتے تھے, تو مالی اور اس میں تو جو ہے وہ تناسب کم ہوتا تھا. البتہ جو اسلحہ وغیرہ جو برآمد ہوتا تھا, جو چیزیں وہاں سے آمد ہوتی تھیں, وہ البتہ پوری طرح جمع کیا جاتا تھا, اور وہ اس کا تناسب پورا ہی رہتا تھا, وہ پورا ہی ظاہر کیا جاتا. ٹھیک, یعنی یہ ہے آغاز سے انجام تک رحمان ڈکیت کی کہانی, جس میں مختلف اور کرداروں کے اوپر بھی ہم نے روشنی ڈالی ہے.
اگلی کسی اور ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے کسی اور جرم کی دنیا کے شاہکار کے ساتھ کہ جو اپنے نام کو شاہکار کے طور پہ پیش کرتا تھا لیکن بدامنی کا عنصر پھیلانے میں اس کا بنیادی کردار تھا. کراچی کی اسی دنیا کا تذکرہ ہوتا رہے گا. بہت شکریہ طارق حبیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین اس ایپیسوڈ سے مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.